ناظرین گرامی، جیسے ہی دسمبر قریب آتا ہے تو پورے ملک میں بحث شروع ہو جاتی ہے کہ ملک کو کس نے توڑا، فوجیوں نے، سیاستدانوں نے یا ججز نے۔ لیکن آج تک کوئی بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پاکستان کو دولخت کرنے میں کس نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ کیا ڈھاکہ واقعی پاکستان سے الگ ہونا چاہتا تھا؟ 1965 میں ہونے والے الیکشن میں شیخ مجیب الرحمان جو محترمہ فاطمہ جناح کے چیف پولنگ ایجنٹ تھے، ان کو پاکستان توڑنے کا ذمہ دار کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ مکمل تفصیل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آل انڈیا مسلم لیگ 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں قائم ہوئی۔ اس تحریک کو کامیاب کرنے میں بنگالیوں نے اہم کردار ادا کیا اور قرارداد لاہور بھی ایک بنگالی لیڈر A.K. فضل الحق نے پیش کی تھی۔ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں نفرتوں کا آغاز 1958 میں مارشاء لاء نافذ ہونے کے بعد ہوا، جب جنرل ایوب خان نے 1956 کا آئین معطل کر کے 1962 میں صدارتی آئین نافذ کرنے کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ تو ایوب خان کے بنگالی وزیر قانون جسٹس ریٹائرڈ محمد ابراہیم نے ایوب خان کو ایسا قدم اٹھانے سے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ صدارتی آئین نافذ کرنے سے پاکستان کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی، لیکن ایوب خان اپنی ضد پر قائم رہے۔ انہوں نے بنگالی وزیر قانون کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا اور ان کی جگہ ایک پنجابی جج جسٹس ریٹائرڈ محمد منیر کو اپنا وزیر قانون لگا دیا گیا۔ نئے وزیر قانون کو سخت ہدایات جاری کی گئیں کہ وہ کسی طرح بنگالیوں سے جان چھڑوائیں۔ 1962 میں نئے وزیر قانون پنجابی جج جسٹس محمد منیر کو ایوب خان نے مشرقی پاکستان میں عام بنگالی وزیر رمیز الدین کے پاس بھیجا اور جسٹس محمد منیر نے اس بنگالی وزیر کو علیحدگی اختیار کرنے کو کہا، تو رمیز الدین نے جواب دیا کہ ہم اکثریت میں ہیں، آپ اقلیت میں ہیں، اگر آپ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن اصل پاکستان تو ہم ہیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ایوب خان بنگالیوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ صدارتی نظام کے خلاف تھے۔ ان بنگالیوں کی ایک شرط تھی کہ ملک میں پارلیمانی نظام کو بحال کیا جائے، لیکن صدر ایوب ملک کے صدر بننے کی لالچ میں ملک میں صدارتی نظام لانا چاہتے تھے، جو بنگالیوں کو کسی صورت بھی قابل قبول نہ تھا۔ تحریک پاکستان کے رہنما حسین سہروردی بھی صدارتی نظام کے خلاف تھے۔ یہی وہ سال تھا جب تحریک پاکستان کے رہنما حسین شہید سہروردی پر غداری کا الزام لگا کر گرفتار کر لیا گیا، تو ڈھاکہ میں پہلی بار پاکستان کے خلاف نعرے لگ گئے۔ بنگالیوں کی پاکستان سے نفرت کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ فوج نے غیر قانونی قید خانے اور عدالتیں بنا رکھی تھیں۔ پاکستانی فوج کے خفیہ ادارے مشرقی پاکستان سے لوگوں کو غائب کر دیتے۔ صدر ایوب کی ان حرکتوں کی وجہ سے پاکستان کے حامی پاکستان کے مخالف بن گئے۔ اس دوران محترمہ فاطمہ جناح نے ایوب خان کے خلاف 1965 کے صدارتی الیکشن میں حصہ لیا، تو مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان سمیت تمام سیاسی جماعتیں اور مغربی پاکستان سے ولی خان سے لے کر مولانا مودودی تک سب نے فاطمہ جناح کی حمایت کی۔ ایوب خان الیکشن مہم میں محترمہ فاطمہ جناح کو انڈین ایجنٹ کہا کرتے تھے۔ محترمہ فاطمہ جناح کو مشرقی اور مغربی پاکستان کے لوگوں نے مستقبل کا لیڈر مان لیا تھا۔ محترمہ فاطمہ جناح ڈھاکہ سے جیت گئیں، لیکن مغربی پاکستان سے ہار گئیں۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں سمیت بین الاقوامی میڈیا نے ایوب خان پر دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ فاطمہ جناح کی شکست نے بنگالیوں کو پاکستان سے مایوس کر دیا۔
اس مایوسی کا نتیجہ 1966 میں شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات کی صورت میں سامنے آیا۔ شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات کا پہلا نکتہ یہ تھا کہ حکومت کا کردار وفاقی اور پارلیمانی ہونا چاہیے، یعنی اصل لڑائی صدارتی نظام کے خلاف تھی۔ ایوب خان جو جسٹس منیر کی مدد سے پاکستان توڑنا چاہتا تھا، اس نے شیخ مجیب پر پاکستان کے خلاف سازش کا الزام لگا کر اس کو گرفتار کر لیا۔ الزام عدالت میں ثابت نہ ہو سکا اور شیخ مجیب کی مقبولیت مزید بڑھ گئی۔ 1969 میں معروف صحافی الطاف حسن قریشی نے شیخ مجیب الرحمان کا انٹرویو کیا۔ قریشی صاحب نے مجیب سے پوچھا کہ موجودہ بحران کا حل کیا ہے، تو شیخ مجیب الرحمان نے بڑی آسانی اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جواب دیا کہ 1956 کا آئین بحال کر دیا جائے، ملک کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ قریشی صاحب نے دوبارہ پوچھا تو 6 نکات تو کچھ اور ہی کہتے ہیں جو آپ نے پیش کیے ہیں، تو شیخ مجیب الرحمان نے جواب دیا کہ 6 نکات قرآن اور بائبل نہیں ہیں، ان پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔ پھر انہوں نے الطاف حسن قریشی کو وہی کہا جو رمیز الدین نے جسٹس منیر سے کہا تھا، ہماری آبادی 56% ہے، مغربی پاکستان علیحدگی کا تصور کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ وہ حصہ اگر الگ ہونا چاہتا ہے تو ہو جائے۔ اس واقعہ کے 1 سال بعد 7 دسمبر 1970 کو پاکستان کی تاریخ کے پہلے عام انتخابات منعقد ہوئے۔ اس دھاندلی کے باوجود شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے قومی اسمبلی اور مشرقی پاکستان کی صوبائی اسمبلی میں اکثریت حاصل کر لی۔ اکثریتی جماعت کو اقتدار منتقل کرنے سے گریز کیا گیا، جبکہ اسٹیبلشمنٹ شیخ مجیب کی بجائے ذوالفقار علی بھٹو کو ملک کے سیاہ و سفید کا مالک بنانا چاہتی تھی۔ اس اقتدار کی ہوس نے پاکستان کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اور آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ شیخ مجیب نے پاکستان کے خلاف بغاوت کی۔ جب پاکستان ٹوٹ گیا، اس وقت شیخ مجیب مغربی پاکستان میں جیل میں قید تھے۔ جب ان کو ذوالفقار علی بھٹو نے جیل میں پاکستان ٹوٹنے کی خبر دی تو شیخ مجیب الرحمان افسردہ ہوئے اور کہا، مسٹر بھٹو، پاکستان تم توڑنا چاہتے تھے، ہم نہیں۔